جنہیں تیرا نقش قدم ملا سوال یہ بتاؤ کہ اسی دنیا میں اسی اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے ماننے والے بھی ہیں اور نہ مان، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں سب کے لیے یکساں بھی نظر آ رہی ہیں، کیسے سورج سب کے لیے، اور زندگی اور موت کا عمل بھی سب پر برابر نظر آ رہا ہے۔ اور پھر جو ماننے والا ہے اس سارے واقعہ میں کیسے ایڈجسٹ کرنے والے آپ ایڈجسٹ ہوا پڑا ہے کہ پہلا آپ کا مفروضہ کہ اللہ ایک ہے سب کا، ان کا بھی اللہ وہی ہے، نہ ماننے والوں کا اور ماننے والوں کا، یہ علم آپ کے پاس آئے نہیں جب تک آپ ماننے والے نہیں بنتے۔ یہ علم تو بنی نا، مطلب یہ تو اطلاع نہیں ہے۔ جو مشاہدہ آپ کا ہو رہا ہے نا سب کے ساتھ برابر کا تعلق ہے، وہ تو نیچر آپ دیکھ رہے ہیں، فطرت دیکھ رہے ہیں کہ فطرت سب کے لیے یکساں ہے، تخلیق سب کے لیے یکساں ہے، فطرت پیدا ہونا سب کے لیے یکساں ہے، آنکھیں وہی ہیں، ناک وہی ہے، پیدا ہونا، دل دماغ حالات سب کے لیے وہی ہیں، سورج وہی ہے، مشرق وہی ہے، مغرب وہی، شمال، یہ فطرت ہے، نیچر۔ اس میں کسی ایک خدا کا ہونا آپ نے ثابت نہیں کیا کہ اس میں دونوں کا خدا ہے۔ فطرت تو یکساں تعلق ہے سب کے ساتھ، خدا کا یہاں پر کیسے نام ہے؟ جو چیز سب کے لیے یکساں ہے وہ نیچر ہے، کہ نیچر کا جو بیہیویئر ہے سب کے لیے یکساں، کہ اگر گولی لگی کافر کو یا مومن کو دونوں ہی مار سکتے ہیں، بھوک لگے گی کافر کو وہ بھی، یا بلکہ کافر اور مومن دونوں کی آنکھ میں ایک جیسے آنسو ہوتے ہیں، ڈر لگاؤ کافر کا کافر بیٹا مر جائے اور مومن کا مومن بیٹا مر جائے برابر ہے دونوں کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیچر۔ ماں کا بچے سے محبت کیا ہے؟ نیچر۔ اب باپ کی موت کا غم کیا ہے؟ نیچر۔ اندھیرے میں روشنی کی تلاش سورج، نیچر۔ پیدا ہونے کا عمل، نیچر۔ اس میں خدا کا لفظ کہاں ہے جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہو؟ خدا کا تو نام ہی کوئی اس میں، یہ فطرت ہے۔ فطرت بلیو کرنے کا نام ہی نہیں ہے، وہ تو مشاہدہ ہے، کرتے جاؤ کہ جب خدا نخواستہ زلزلہ آتا ہے وہاں پر محمد بلکہ سب کے لیے برابر آتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرے کے لیے برابر ہے، دریا ہمیشہ بلندی سے پستی کی طرف بہتے ہیں، نیچر ہے، پہاڑ موجود ہے، نیچر ہے، آندھیاں چلتی ہے، نیچر ہے، یہ جو موسموں کو جو بدلتے ہیں روٹیشن سے زمین کو روٹیٹ کرتی ہے، سورج اس کی گرد ہوتا ہے، اور یہ واقعات چلتی ہے، ایک اپنا ڈائرل راؤنڈ ہے اور ایک ڈیلی راؤنڈ ہے، جیسے کہتے ہیں آپ، اس میں چل رہی ہے، اور پھر اپنا آربٹ کچھ بدلتی موسم بدلتے رہتے ہیں، پھر جب زمین حرکت کرتی ہے تو ہواؤں کو حرکت ہو جاتی ہے، اور پھر موسم بدلتے رہتے ہیں۔ سورج سے سارا کارخانہ، سورج نے ایسے موسم کو دیا، ایواپوریشن ہو گئی، سمندر میں پانی آ گیا، پانی بخارات ہو گیا، بخارات کو ہوائیں میں اٹھا کے لائیں، ساری نیچر ہے، ہوا بادلوں سے ٹکرائی، اس سے پہاڑ سے ٹکرائی، کنڈینس ہوگی، ٹھنڈک ہوگی، زیادہ ہوگی تو اولے ہو گئے، ورنہ بارش ہوگی، اس میں سے خدا ہے ہی تو نہیں۔ کہیں خدا ہو تو بتاؤ؟ جدا نیچر۔ اب آپ کا جو واقعہ ہے وہ چلتا ہے فطرت سے فاطر کی طرف، فاطر ماننے کے بعد پھر وہ کیسے لگتے ہو؟ چوری مانا تاکہ ہم جاننا چاہیں، یہی سے ماڈرن مین کی پریشانی ہے، ادھر اچھا مان لیتے ہیں تاکہ پتہ تو کرے کیا ہے، نہیں پتہ لگا۔ یعنی کہ جب آپ یہاں پر دیکھتے ہو کہ زمین کی حرکت، ہوا، زمین کے واقعات، موسم، سورج کی روشنی ہے، اب یار یہ سوچو کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے جو دریافت کر لیا، لیکن یہ تو دریافت کرو کہ پھر ایسا کیوں ہے کہ سورج روشن ہے؟ یا پھر خدا جنہوں سورج روشن تو ہے، سورج کی روشنی کافر مومن کے سب کے لیے ہے، اب یہاں شروع کرو کہ سورج روشن کیوں بنایا، رات تاریخ کیوں بنائی گئی، اور کس نے بنائی، who is there؟ جب تک آپ ہو نہیں شروع کرو گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے۔
اس کا مطلب ہے کہ ذہن آج آدمی کا فطرت کو اسٹڈی کر کے اسے فاطر کہہ رہا ہے، فطرت کو حالت لفظ الگ رکھا ہے آپ نے، فاطر السماوات والارض، وہ مضمون ہی اور فطرت کو فاطر مت کہو. اچھا آپ نے یہاں سے ساری دقت پیدا ہو رہی ہے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے ماں کے بطن میں اور یہ واقعہ ہوتا ہے وقت کے بعد کہتا ہے کہ ہم پھر بچے میں زندگی ڈالتے، ایک مقام ہے کہ پہچان چیز میں ڈیولپمنٹ ہوتے ہوتے اسے جاندار ہم بناتے. اچھا کافر مومن کی آنکھ بالکل برابر دیکھتی ہے نظارے، ہم تو یاد سے ہوتے ہیں کہ آنکھ میں بینائی کس نے دی؟ کافر مومن تو بعد میں پیدا ہوگا. بینائی دینے والا کیا ہے؟ اور جس نے کچھ لوگوں میں بینائی نہ دیا ہے اس نے مجھے بینائی دی ہے، اس کا شکریہ میں کس کو لکھوں؟ ہمارا معیت کی آنکھ میں دور ہے. ایک بھائی وہ آنکھ والا ہے، کہتے میں بہت خوش ہوں، بہت نظر آ رہا ہے، کہتا میں شکریہ بھائی جس نے کیا ہے. کہتا میں کس کو لکھوں؟ تھینک یو. جب تک آپ وہ لوکیٹ نہیں کرتے پاور، نہیں دماغ بڑا ہمارا روشن ہو گیا کہ پھر دماغ کے اندر روشنی کے امکانات پیدا رکھنے والی کوئی ذات اور ہونی چاہیے، ورنہ دوسرا آدمی بھی آپ کے ساتھ اپنے دماغ والا ہونا چاہیے، کوئی چیز اور ہے. کہتا ہمارے نگاہ میں محبت جو ہے وہ چل رہی ہے، ایک شخص جو ہے ہمیں بہت پیارا لگا، دوسرے کو پیارا لگے نہ لگے کافر نعمت کی بات نہیں ہو رہی سارے سب کے لیے، لیکن وہ جو محبت ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے دل میں ڈالی ہے اس محبت کو محسوس کرنے والا شکریہ ادا کرے. اگر تو وہ شخص باعث ہے جو محبوب کہہ رہے ہیں جس کو تو دوسرے بھی اسے محبت کرتے، اور اگر تمہارے دل اس قابل تھا تو تو کسی اور کے ساتھ بھی ایسا واقعہ کر جاتا. درس صفا تو وہ مومنٹ جو آیا اس مومنٹ کا شکریہ کس کو دینا ہے؟ وہ پاور لوکیٹ کرو کہ ہمیں اس کائنات میں کہیں ایسا منظر ملا جس منظر میں ہمیں اپنے ہونے کا لطف آ رہا ہے. یہاں سے یہ وہ سوال ہے جو پری ریلیجن سوال ہے، مذہبوں کے آغاز سے بہت پہلے کا یہ سوال ہے کہ کون سیاہی کھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں، کیا ہو گیا بیچ میں مٹی کی تاریکی میں کون پال رہا ہے، کس نے دریا کو سکھلایا موسموں کو، کس نے سکھلائی موسموں کو، کس نے سکھلائی وہ انقلاب، اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، سبز و گل کہاں سے آتے ہیں، اب کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، ویئر آر وی کمنگ فرام، ویئر آر وی گوئنگ ٹو، کون ہے جو یہ سارا واقعہ نارنگ خیال. یہ تو اس سے مذہب سے پہلے کی مذہب نے آ کے ان سوالوں کا جو انسان کے ذہن میں تھے ان سوالوں کا ایک جواب مہیا کیا. اب وہ جواب کے بعد پھر سوال کے دہرانے کا تو مقام نہیں رہ گیا. آپ تو دو صورتیں رہ گئی، ماننے والا اور نہ ماننے والا. جواب تو فائنل ہو گیا. جواب یہ ہے دعویٰ ہمارا کہ فاطر السماوات والارض، ہم فطرت کے بھی فاطر ہیں، ہم مرضی رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں اور امر رکھتے ہیں. ارادہ شأن یقول لہ کن فیکون، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. اب یہ تمام اصحاب بزرگ جو ہے انہوں نے آ کے مین کو بتایا کہ یہ سارا واقعہ سورج کو ایسا روشن بنایا، کائنات کی اتنی بڑی وسعتوں کو، اتنی بڑی بے پناہ وسعتیں جو پیمائش میں نہیں آ سکتی ہیں ان تمام کو تخلیق فرمایا. اتنی باریک کیا ہے کہ بال سے بھی باریک تر ہے اور ذرے سے بھی باریک تر ہے، اور ایٹم کیا مالیکول اور کیا ہوتا ہے، الیکٹران پروٹون سے بھی زیرو تک بنانے والا جو ہے ایک طرف یہ بنا رہا ہے ایک طرف وہ بنا رہا ہے. یہ اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، تو میں بھی اس نے بنا. اب یاد میں تسلیم کرنا ہے جان، کیونکہ اس کا ثبوت کو نہیں. کمال یہ ہے کہ ثبوت اس کے بعد بھی نہیں ہے جو فطرت تک پہنچا، اور ثبوت اس نے بھی مہیا نہیں کیا ماننے والوں کو. اور میں نے پہلے بتایا کہ پیغمبروں کا سب سے بڑا اعجاز اور معجزہ یہ ہے کہ خدا کو دکھائے بغیر بنوا لیے، اور بڑا کمال، یعنی کہ دیکھ کے ہم نہیں مانتے بات کو. دنیا میں جو لطف پیدا کیے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے بات کی ہے، اور کلیم اللہ زبان میں لکنت ہے. موسیٰ علیہ السلام یعنی عام گفتگو میں بھی رہا ہے، اللہ نے بات کی. اور ماننے والے بات یہ ہے جی چلو ہمیں دور سے ہی سنا دو،
جاہدون ہو کے مروں گے، اب ہر داد تم نہیں سمجھ سکتے. اور گفتگو کرنے والا ان کو بتاتا رہا، سناتا رہا واقعہ، اور ماننے والے جو ہیں ان کے ساتھ ایک جگہ ماننے والے الگ. یہ ایک واقعہ ہے. اب فرض کرو کہ ماڈرن مین نہیں مان، مثال کے طور پر نہیں مانتا تو ساری تھیری نہیں مانتا خدا والی، تو پھر تو ایک خدا ہے نہیں کافر کا مومن کا. اسی کافر مومن ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، فطرت ہوتی ہے. انسان اور فطرت میں تو کوئی کافر مومن ہے نہیں، چھوٹا بڑا ہے نہیں. کیا ایک فطرت سب پر حاوی ہے، ہر ایک نے آنا ہے، ہر ایک نے جینا ہے. ایک جیسے آنسو ہیں سب کی آنکھوں میں، اور ایک جیسا آغاز ہے، ایک جیسا انجام ہے، اور سب کو ٹھوکر لگی، خون سب کا سرخ ہے، اور وہی واقعہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. کون سی ایسی آپ جو روتی نہ ہو، اور کون سا ایسا انسان ہے جو چاہتا نہ ہو، اور کون سا انسان ہے جو یہ واقعی تو ادھر کہ زندگی صحت مند ہو تب بھی ایک اثر کے بعد چل جاتی ہے. خود تمہارے ڈاکٹر ہو، تم وہاں ڈاکٹر ہے نہیں، تو پھر کیا کرو گے کہ مریض بچائیں گے پہلے، پھر آپ چلے جائیں گے. کیا بچانا مریضوں کو تم جب خود نہیں بچ سکتے. یہ واقعہ ہے خدا کی مخلوق. اس میں خدا کا کوئی ہونے کا تصور نہیں ہے. فرض کرو ہونا مان لیا تو ہونا ہے ہی یہ کہ تم مانتے ہو ایک ایسی چیز جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، کس کے کہنے پر؟ اس کو جس کو تم دیکھ رہے ہو. وہی جو سچ بولتا ہے، اس کی یہ بات جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بھی سچ. اگر اس کی صداقت پہ تمہیں یقین ہے کہ اس کی ہر بات سچ ہے، جیسے کافر بھی کہتے ہیں، نہ ماننے والے بھی کہتے ہیں، تو پھر اس کی یہ بات بھی حق ہے. اور یہاں عقیدہ پیدا ہو، مشاہدہ نہیں عقیدہ، کیونکہ یہاں بیانات ویسے ہیں جن کا مشاہدہ ہو نہیں سکتا. یہ ایک بیان یہ ہے کہ مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے دوبارہ. ایک ہونا نہیں سمجھ آ رہا ہے، دوسرا ہونا کیسے سمجھ آئے گا؟ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو دوبارہ کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینے والا، کہتے پہلے تمہیں کیسے پتا کہ تم کیا دیا ہے؟ تمہیں تو پہلے ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے. کیونکہ میں ہوں مطلب میں کرنے والا، تو 2 دفعہ میرے لیے کیا مشکل ہے؟ اور ثبوت دے رہا ہے کہ تم نے دیکھا باغ کو، باغ تم نے دیکھا جی، مطلب اس میں ذرا آواز چل گئی تھی، ذرا آ گئی، پت جڑ ہو گیا، ویران ہو گیا، مر گیا. میرے لیے کہتے کیا مشکل ہے؟ لگے جیسے آواز چلا دی، پتے باہر نکلنے شروع ہو گئے، مردہ میں زندگی آ جائی. میں تو کرتا ہی یہ ہوں کہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کرتے رہتے، رات سے دن اور دن سے رات تمہارا کام ہے. عزت سے ذلت، ذلت سے عزت، یہ ہمارے واقعات ہیں. غریبی امیری تو ہوتی رہتی ہے، وہ کہتے میں کرتا ہوں. اب آپ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے یہ خود بخود ہوتا ہے. خود بخود ہوتا ہے تو پھر سنبھال کے رکھنا اپنے آپ کو، خود بخود نہ مرنا. یہ پکی خبر ہے کہ خود بخود مرنے والا بڑا گھٹیا آدمی ہے. بچوں کو روتے ہوئے چھوڑ کے جا رہا ہے، شرم آنی چاہیے. تو چھوڑ کے جا رہا ہے ہمیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے یہ خود بخود تو نہیں ہے. بس خود بخود نہیں ہے تو جو ہے اس کو پہچانا. مطلب نے ان سوالوں کا جواب دیا. تسلیم کرنے والے نے سے تسلیم کی. اب جو تسلیم کر رہا ہے اس کو اللہ بتاتا ہے بات، تیرا کان لیا، میں ہوں مالک کائنات کا. آمین جی، ہم نے سب کو پیدا کیا، بسم اللہ جی آپ نے کیا، اور جو چاہتے ہم کر لیتے ہیں. شیطان نے میرے کہنا نہیں مانا. آپ سوچ نہیں کر سکتے، آپ ادھر سے نہیں کہتا میں آپ کو شان کبیر ہوں، تو شیطان نے کرنا نہیں مانا. اب سوال کی بات نہیں ہے، کیونکہ بتانے والا وہ آپ ہے. اگر کوئی اور کہتا ہے نا کہ شیطان نے اس اللہ کا کہنا نہیں مانا، تو پھر ایک بات تھی خود بتا رہے. اب یہ رات کہ یہ کیا بات ہے، یہ رات کیوں ثبوت کیا ہے بتاتا خود کہ یہ. اب اس رات کو فقیروں نے حل کرنے کی کوشش کیا ہے کہ خلیفۃ فی الارض جب بنانا ہے تو پھر ارض پہ کیسے آتا جب تک کوئی ایجنسی نہ آتی. اللہ حاضر کیا. اب وہ جو کہتا ہے آپ دیکھتے جا رہے ہیں، مانتے جا رہے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی یقین میں ایک ایسا بہار آتی ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے نا ان بیانات کی تصدیق ہونا شروع ہو جاتی ہے، پہچان ہونی شروع ہو جاتی ہے. کس کو؟ یقین. تذبذب کو نہیں، شک کو نہیں. شک کو تو میں نے اسے رکھا شک میں کہ تم ابھی سوچو
اور ایک تو بڑا اس کی مثال دی کہ یقین کی یہ بات ہے. ایک بزرگ نے آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا کسی بزرگ کی کتاب میں کہ جب کسی کو پتہ چلا کہ درویش ہے وہاں پر, ہم بھی چلے گئے درویش کی بات ملنے کے لیے. وہاں اس نے جماعت چلائی, ہم نے پڑھا اس کے پیچھے جماعت, تلفظ اس کا صحیح نہیں تھا. وہ لکھتے ہیں بزرگ اپنی کتاب میں کہ میں نے نماز چھوڑ کے اپنی الگ پڑھ لی. خیر وہاں سے اس کو سلام کیا, رخصت ہو رہا ہے. وہ رخصت ہو رہا ہے, جنگل سے کوئی گزرتا ہوا تو راستے میں کوئی شیر نہیں آگے میرے طرف لپکتا ہوا. تو یہ مہمان بزرگ تھا نا, وہ ڈرا کہ اب شہر کا خاتمہ ہمیں ہمارا ہو جائے گا. اتنے میں وہی بابا چھوٹی والا مسجد والا لفظ صحیح نہیں تھا آیا, ہمارے مہمان کو کہا تنگ کر رہا ہے, جاؤ چھوڑو اس کا راستہ. یہ تھا آپ کی تاثیر, آپ اتنی تاثیر آپ نے کہاں سے لی؟ کہتے تو تلفظ درست کر. تو اس لیے ایک ایسی چیز کی طرف ہم چلے ہیں جس کا کوئی سمجھ نہیں سکتا. مطلب کہ حیرت ہمیں تو آگے ہو جائے گی کہ کائنات میں ایک لائٹ ایئر جب ہم دیکھتے ہیں, لائٹ ایئر اور ملین لائٹ ایئرز کے یہاں پر واقعات ہیں. تو لائٹ ایئر آپ جانتی ہو کیا ہوتا کہ ایک سیکنڈ میں اگر رفتار ہے 1,86,000 میل, تو ایک سال میں کتنے سیکنڈ ہیں, اور ان کو 1,86,000 میل ضرورت دی جائے تو یہ ایک سال بنا لائٹ ایئر. تو لکھوں سال یعنی کہ قیامتیں آ جائے تو فاصلے ستاروں سیاروں کے اندر ختم ہو. ادھر سے اتنی بڑی وسعت ہے اس کائنات کی, اور اس کائنات کی وسعت میں جہاں کروڑ ستارے ہیں اور کروڑ گنا بڑے ہیں, اس کائنات کے اندر ایک زمین کا کوئی مقام تو نہیں بنتا. اسی زمین کے اندر جو ہے کسی ملک کا کیا مقام ہے, چھوٹا سا پاکستان ہے, اس میں سارے پاکستان میں لاہور اتنا سارے نہیں نظر آتا. اس لاہور کے اندر 40 لاکھ 50 لاکھ کی آبادی میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے کیا ایک انسان ہوتا ہے. بیمار ہے تو یہاں سے پچھلے والے کو نہیں ملے. ہمارے سارے بڑے شہر میں ہم سمجھتے ہیں ہم سب کو جانتے ہیں, وہ کوئی کو نہیں جانتا, ادارہ نہیں جانتے. اور اس انسان میں اتنی حرکات اور ضروریات ہیں کہ اتنا سارا دماغ ہے. اتنی بڑی کائنات بنانے والے خدا کا یہ جائزہ لینا چاہتے میری سے. یہاں حد ہے, نہ تم حد سے نکل سکتے ہو نہ تم خد سے نکل سکتے ہو. یہاں سے بچانا اپنے آپ کو کہ جب میں اتنا محدود انسان ہو گیا کہ میری بینائی کے باوجود مجھے 6 میل سے آگے نظر نہیں آتا, اور میرے دوڑنے کے باوجود میں طاقتور ہوں, تو پھر بھی اب بلی مجھ سے تیز دوڑ جاتی ہے, اور جانور تیز ہو جاتے ہیں, پرندے پرواز کر لیتے ہیں. یعنی کہ اپنی حدود کو پہچانو, اور جب اپنی حدود آئے گا تو اس کے اندر گنجائش کیسے ہے, ایک ایسے محاورہ آپ کو پہچاننا آج جس کا جو ہے نا نسبت جو نہیں بنتی سوائے تسلیم کے. اور اگر پھر شوق ہے جاننے کا, شوق طنز نہ اعتراض نہ, پھر آپ نے سجدے سے مسجود نکال, پھر ایک واقعہ بننے کا, مسجود نکال اپنا پیدا کر, پھر نکال کیا اب سجدے کی انتہا کر دوں, شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سجدہ تم نے کیا ہے اور تم سر اٹھانا نہیں چاہتے ہو. کوئی تو کہے گا بس تیرا سجدہ منظور ہو گیا, یا منظور کرا کے اٹھ یا پھر نہ اٹھ. پھر یہ ہے تسلیم کی بات, محبت کی بات, ورنہ تو وہ تذبذب میں رہنے والوں کو تذبذب میں رکھے گا. اس لیے فطرت کو چھوڑ دو, فطرت ہے برابر سلوک کرنے والی, اور اللہ بھی یہاں پر سلوک کے حوالے برابر ہی کرے گا. یہ اس نے مومن کو بتایا کہ یہ کافر ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا. آپ ان کے بارے میں آپ کو بتایا, ان کو نہیں بتایا, یہ تو مانتے نہیں ہے. لہذا آپ کو جب بتایا تو آپ تسلیم کر رہے ہو کہ یہ کافر ہیں. آپ ان کو جا کے بتاؤ کہ بھائی تم جو نہیں مانتے ہو تو اس لیے یہ طریقہ اس سے یوں ہے, اگر تمہیں اچھے لگتے ہیں ان کو سمجھا دیتے ہیں. اب بجائے کہ یہ کہو کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہیں ہم بھی ان جیسے ہیں, اور ایک عقیدہ نہ عقیدہ برابر ہو سکتا ہے نا. اگر یہ زندگی یہاں تک ہوتی تو شاید برابر ہوتا, بٹ دیر از اے ہیئر آفٹر. ہیئر آفٹر جو ہے نا اور مرنے کے بعد پیدا ہوتی. اس لیے وہاں کا جو تصور ہے نا اسلام نے دیا یا مذہب نے دیا, اس کے اندر جو ہے نا بہت ہی احتیاط کی زندگی. فرق وہاں ہو, فرق یہاں نہیں ہو. یہاں کے فاصلے برابر ہیں, فاصلے جو ہے نا یہاں پتہ نہیں چلتے, ساتھ چھوٹ کے چھوٹی سی زندگی ہے, الجھا پڑا ہے ماحول. تنہائی میں پتہ چلتا ہے, سجدے میں پتہ چلتا ہے,
یا پھر بیماری میں پتہ چلتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ میاں کی جس کشتی ان کی ہوتی ہے نا غرقاب میں, پتہ نہیں کس طرح یاد کر لیتے ہیں, اور پھر جب کنارے پہ آتے ہیں تو شاید بدلے میں یاد نہ رہے. جب جان حلقوم میں آ جاتی ہے پھر مجھ سے باتیں کرتے ہیں اور میں ان کی بات سنتا ہوں, اور اس کے علاوہ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے, غور کر دیں. اس لیے اپنے یقین کو اور تیقن عطا کرو, یا کفر کو اور کبھی کرو کہ کوئی مذہب آ کے تمہیں اطلاع دے, کوئی تبلیغ کر, ہم نہیں مان رہے. درمیان میں سوائے منافقت اور عذاب کی اور کچھ نہیں رہ سکتی. جو مانے بھی اور نہ مانے بھی, اگر مان لیا ہے تو اور یقین پیدا کر, اس حد تک یقین کہ تمہیں خدا برآمد ہوتا ہوا ملے کہ میں نے مسجود کو ماننا ہے, جاننا ہے. پھر مسجود کو تم سجدے سے جانو گے, معبود کو عبادت سے جانو, رزق رازق کو اپنے رزق سے پہچانو. یہ میرے پاس رزق آیا, یہ کیسے آیا؟ یہ بھی سوال آپ کا ہو سکتا ہے کہ میں نے کمایا. بچا, تم نے ذہن سے کمایا ہوگا. ذہن تو کہاں سے لایا؟ تو نے جسم سے کمایا ہوگا, جسم کی توانائی بتا پتہ چلی. اللہ اس بات کرتا ہے کہ میں نے تمہیں رزق دیا, کمایا تم نے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں توانائی دی ہے جو استعمال کر کے تم رزق بناتے ہو. رزق جو ہے نا, یہ پیسے کو بھی رزق کہا گیا ہے, اور نظر کے نظاروں کو بھی رزق کہا گیا ہے. یہ وابستگیاں بھی تمہارا رزق ہے, ہونا رزق ہے, سانس رزق ہے, ایمان رزق ہے, خیال رزق ہے, سارا کچھ رزق ہے. ہر وہ چیز جو تیرے ساتھ آ رہی ہے وابستہ تیرا رزق ہے, زندگی رزق ہے. تو پھر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے موت کو بھی رزق میں شامل کرو تاکہ یہ پتہ چل جائے. کیونکہ دانائی جو ہے نا یہ یہاں بھی ہے, اور موت اگر سمجھ آ جاتی تو شاید کسی مذہب کی ضرورت نہ ہوتی. ہر وقت راز ہے. یا محبت سمجھ آ جاتی پھر شاید نہ پتہ چلتا. نہ محبت سمجھ آئے گی, نہ موت سمجھ آئے گی. اگر تمہارے اپنے اندر گواہ کا ازمال سمجھ آئے گا کہ مزمل کیوں ہو گئے, کہ بیٹھے بیٹھے کیسے اولڈ ہو گیا انسان, کولڈ ہو گیا. جو غلطی کو نہیں کی ہے, غلطی نہیں ہوتی ہے, یہ خود بخود ہی ہوتا ہے. اب اس واقعہ کو پہچاننا چاہیے. اب آپ دیکھو گے کہ کافر کافر ہے, مومن مومن ہے. یہاں وہ کافر جیسے اللہ نے بیان کیا, آپ لوگوں کو تو بڑی آسانی ہے, پہلے والے انسان کو بڑی تکلیف تھی. آپ کو پتہ کس بات کی آسانی ہے آج کے انسان کو, کہ آپ بغاوت میں اتنے نہیں ہو سکتے جتنا فرعون تھا. ہر آئٹم جو ہے نا وہ پورا انتہا پہ پہنچ چکا. باغی بھی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں, ماننے والے بھی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں. آپ علم دوست ہے, فکر ہے, فلسفہ ہے. فلسفے میں کبھی ہیڈ مالی نہیں ملے گا سقراط تھا, فلسفے میں چلا گیا. نہیں آپ لٹریچر کے بندے ہو, آپ غزل کہتے ہو, نہ غزل بھی غالب ہی جا کے ملے گا. پوچھا بڑا پتی کون آدمی غالب, کہتے جی اس سے آگے کیا غزل ہوگی. یعنی کہ نثر بھی آپ سے پہلے ہو چکی ہے, اور غزل ہو چکی ہے, محاورہ ہو چکا ہے, قصیدہ ہو چکا ہے, شاہ نامہ ہو چکا ہے, باغی ہو چکا ہے, مسافر سفر کرنے والے سندباد ہو چکے ہیں. آپ کے پاس سوائے تسلیم اور تائید کے رائے کو نہیں ہے. خیر سے آپ نے کرنا کیا ہے, کوئی نئی بات تو ہے نہیں. میڈیسن بھی ہو چکی ہے. ایسے ایسے ڈاکٹروں کی کہانیاں قصہ کہ بندہ سامنے گیا, اس نے جا کے یہ کہا, یہ دے دو, بندہ ٹھیک ہو گیا. وہ ایسے کیا کی مجبور کل کی بات ہے کہ ان کا کیا ہوگا, ایک انسان وہاں پر اس کی باری نہیں آ رہی تھی, تو وہاں سے بات دی میرے تک چرنے نہیں آ رہی ہے, بڑی دیر ہو گئی ہے. اندر سے کی جب جواب بھیج دی. وہ جو بول رہا تھا اس کو یہ دوائی دے دو. اور اس نے پوچھا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی, مجھے ملے نہیں, نبض نہیں دیکھا, دوائی کیسے آپ نے دے دی. انہوں نے کہا تجھے یہ جو ہے نا کوئی آتشی بیماری ہے, تیری آواز سے سمجھا, اور اس کو بولے بیماری کی دوائی دے دی. آپ بات سمجھ رہے, یعنی کہ آواز سے وہ راز بیماری کا پہچاننے والے, یہ کل کی بات. نابینا حکیم تو آپ نے خود دیکھے, میرے یہاں تک تو ہو چکا ہوا. کیا اب آپ کے سامنے جو یا تو کوئی نیا کوشا آپ نے ڈسکور کرنا ہو, کوئی نہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر رہا ہوگا, اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شبیداری کی سیر کرنا. اب اتنے سارے کام تمہارے رہ گئے, اور تو واقعی نہیں رہ گیا. اب وہی ناؤ آپ کو بچانے والی ہے,
مذہب، اور مذہب آپ کا ذاتی اور تنہائی عمل. کسی مسلمان کی غلطیاں آپ کی نہیں ہیں غلطیاں، جو سب ہونے دو، ذاتی طور پر آپ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے عقیدے میں. یہ مسلمان ہیں، یہ ایسے کہتے ہیں مسلمان. مسجد میں جوتا چوری ہو گیا، اب تیرا یقین جائے پھر جا، جوتا بھی اس کا، مسجد بھی اس کی، تو دیا بھی اس نے، دوبارہ پھر اسے لے لوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نہیں چھوڑتے اس جوتے کے ڈرانے والے، ہم بھی دوبارہ پھر آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ اپنے یقین کو اور یقین بناؤ، حتیٰ کہ وہ چیز جو مخفی ہے باہر آ جائے. اللہ کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اللہ کا ثبوت میں ہوں. اس دور میں جب کوئی بھی بات ہے تو میں مانتا ہوں، یہ آپ نے کہنا ہے، میں نے نہیں کہنا. آپ سے کوئی پوچھے اللہ کا ثبوت کیا ہے، کوئی ثبوت تو میں آپ ہی. جب تم نہیں مانتے میں مانتا ہوں، اور کوئی ثبوت کیا ہوتا ہے؟ کہتے تم نے اس کو دیکھا ہے؟ سوال یہ کہ ثبوت میں تمہیں کیسے دوں؟ کیوں جب دیکھا نہیں ہے تو اس کے بارے میں پریشان ہوا ہے. تو آدھی سے زیادہ دنیا اس لیے پریشان ہے، دیکھے بغیر پریشان ہے. خدا کے بغیر پھر چاند دیا تھا، نہیں ہے خدا، اور نہیں ہے جب تمہیں جائے. کوئی آدمی ایسی بات نہیں کرتا جو نہ ہو. تو یہ ایک راز ہے، یہ آپ نے خود حل کرنا ہے. اور نہیں اپنا وقت ضائع نہ کرنا اس کے ہونے نہ ہونے کا. اپنے ہونے نہ ہونے کا وقت دیکھو، تھوڑا سا ٹائم ہے. آپ کے ہونے کے اندر ہی نہ ہونا ہو جانا ہے. اس سے پہلے کہ یہ نہ ہونا ہو جائے، آپ اپنے آپ کو ایک عقیدہ بنا کے دو. اور بہتر ہے بنا بنایا رہے، جس میں سینچریز گزری ہیں اسی کو قبول کر لو. اور آپ دیکھو گے کہ ہر چیز جو ہے نا آپ کو بڑی آسانی سے ملے گی. ماڈرن سائنس نے انسان سے عقیدہ چھیننا چھینا نہیں ابھی تک. اور ماڈرنٹی جو ہے، ماڈرنٹی ہمیشہ مستقبل کی طرف دوڑتی ہے. یہ پیسے جمع کرنا مشکل وقت کے لیے، رشید صاحب کیا مشکل وقت کے لیے پیسے جمع کر لو، پھر جمع کرنے کے بعد مشکل وقت کا انتظار کرو، پھر وہ آ ہی جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مستقبل کی طرف دیکھو، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. سائنس ادھر جائے گی، کل ہو جائے گی. اور مطلب جو ہے نا ذرا گزرے ہوئے کل کی کہ آپ سے اچھے لوگ جو ہے واقعات ہو گئے، کتنے بھاگ جہان میں لگ سوکھ گئے. یہ آنا اور یہ جانا آپ دیکھ رہے ہیں. اور بجائے اس کے کس ہنگامے میں پڑھو، آپ دیکھو کہ باپ اتفاق کی بات ہے کہ پہلے آیا. ادب تو خود ہی ہوگا، یعنی کہ وہی تو وہ ویسے واجب الاحترام ہے. اور ایک تقویم تاخیر میں اس کا نمبر ہے کہ اس لائن میں مطلب پہلے آ رہے ہیں. تو عزت بھی ادھر سے آ رہی ہے. اسی طرح سمجھو کہ عزت جو ہے نا، جیسے آپ کرتے ہو سقراط پرانا مرے ہوئے کو ہٹیا ہے سقراط کی، پتہ نہیں کیا پڑھاتا رہتا ہے. کوئی اچھا آدمی ہوگا، ہاں کوئی بیا کو فلسفہ کام دیا، وہ ساکریٹس یار ملا ہے، ہاں وہی آدمی. تو لیکن یہ اتنا عرصہ پہلے جو اتنی بڑی بات کیا گیا، کمال کی بات اتنی بڑی کیا گیا. تو اچھی باتیں جو ہے نا ماضی سے ملیں، صداقتیں بھی، رفاقتیں بھی، واقعات بھی. آج کے انسان نے ماضی کا ادب پڑھتا ہے، ماضی سے مذہب نہیں سیکھا. سارا ادب ماضی کا پڑھ رہا ہے، ساری حقیقتیں ماضی سے سیکھ رہا ہے. لائبریری کیا ہے؟ کل تک کا علم. آنے والے علم تو ہے نہیں بھی لائبریری. آنے والے دن میں کتابوں کو آگ لگا دو، نعوذ باللہ سے. وہ پھر راستے ہوا بغداد میں، اور جناب کیا ہوا، ہنگامہ ہوا. وہ لائبریری دریا برد ہوگی. لائبریری رفس ہو سکے تب بندہ جو ہے نا، لائبریریوں کے باوجود اب کتنا علم ہے. کار میں بچہ جب رو رہا ہو تو کون سی لائبریری کام آتی ہے؟ سر میں درد ہو تو کون سی لائبریری کام آتی ہے؟ بندہ ہاتھ سے رخصت ہو گیا، بیٹھے بیٹھے چپ کر گیا، تو لائبریری کیا کام آئی؟ لائبریری صرف گفتگو کا نام ہے، لائبریری کام نہیں آتی. کام مطلب یا تم اپنے آپ کے آ رہے ہو، یا تمہاری فطرت آ رہی ہے، یا پھر سے سمجھ لو تب فاتر ہے. اس کو مان. ثبوت تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کافر کو پیدا کرتا ہے، شیطان کو پیدا کر دیا، یہ اچھی بات ہے.